رسومات اور خرافات۔ افسوس اور صد افسوس، آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے اسلامی سال کا آغاز برے عقائد، شیعہ افسانے، سواری تحریک کی منظم کردہ داستان کربلا اور ایسی گھناؤنی حرکات کے ذریعہ کرتا ہے جنہیں اسلام دشمنوں نے ناخوادہ اور جاہل عوام کے لیے مزین کر رکھا ہے، اور ہم میں سے کچھ مسلمان بھائی ان کا شکار ہو کر کے بھی ایسی حرکتوں کو انجام دیتے ہیں، اور اسلامی سال کا آغاز جو بہترین طریقے سے ہونا چاہیے، صحیح انداز میں ہونا چاہیے، ویسا نہ ہو کر صحابہ کرام، تابعین اعظام اور نیک لوگوں پر شب و شتم اور ان کو لعن و طعن کر کے کرتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تسبوا اصحابی ووالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم نفق مثل احد ذهبا لا يبلغ مد احدهم ولا نصیبہ، رواه مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ محرم الحرام میں خصوصاً صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دی جاتی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہمیں فکریہ اور سوچنے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میرے اصحاب کو گالی مت دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، تو میرے ان صحابہ کرام کی صدقہ و خیرات کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ان کو گالی مت دو۔ لیکن افسوس، بہت سارے مسلمان شیعہ کی تقلید کرتے ہوئے، ان کے رسم و رواج کو اپناتے ہوئے یہ نہیں خیال کرتے کہ صحابہ پر لعن و طعن ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، تابعین پر لعن و طعن ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، ذرا برابر بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ در حقیقت اسلام کے اندر ماتم کرنا، دعا کرنا، گریہ بازاری کرنا، رونا دھونا اور بےہودہ حرکات کا انجام دینا اسلام کے اندر ان چیزوں کی قطعی گنجائش نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چہروں کو نوچتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی پکار لگاتا ہے، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں۔ لہذا ماتم کرنا اور اس انداز میں سوگ بنانا، چیخنا چلانا، گریہ بازاری کرنا اور مرثیہ خوانی کی محفل قائم کرنا، اسلام کے اندر ان چیزوں کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی وفات ہو جائے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، بھائی کا انتقال ہو جائے، ایسے پرواہ سے کوئی چل بسے، اسلام کا طریقہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور پھر صبر کا دامن تھامے، صبر کا اور تحمل کا دامن تھامے۔ اتفاقی طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اسی مہینے کے اندر 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، اتفاقی واقعہ ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا، جامع شہادت نوش فرمانا، یہ بھی امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، المناک اور دردانگیز واقعہ ہے۔ اسلام کی روشنی میں ہماری ذمہ داری ہے کہ
ہم صبر کا نام تھا. ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، نہ یہ کہ ان کے پیچھے آپ کی شہادت پر ان کے پیچھے ماتم کی محفلیں سجائیں اور یا حسین کا نعرہ لگائیں یا مرثیہ خوانی کریں یا بےہودہ عورتوں کو لا کر کے میدان چاک کرنا، رونا دھونا اور مجلس عزا کی عزا قائم کرنا اسلام کے اندر ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عظیم ترین صحابیہ خاتون اسلام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بے دردی سے ظالموں نے ان کو شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی ماتم نہیں، بے دردی سے شہید کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظالموں نے، مشرکوں اور کافروں نے دھوکہ دے کر کے 67 صحابہ کرام کو بیر المعونہ کے پاس دہیج کر دیا. 67 آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، کوئی ماتم، کوئی مرثیہ اور کسی طرح کا اس طرح کا کوئی سوگوار واقعہ نہیں منایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کو بے دردی سے انتہائی ظالمانہ انداز میں شہید کر دیا گیا. کوئی ماتم نہیں، کوئی عزاداری نہیں اور کوئی مرثیہ خوانی نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہوتے تو کیا اپنے نواسے کے لیے ماتم کی اجازت دیتے؟ آپ نے اپنے چہیتے کے لیے اجازت نہیں دی، آپ نے اپنے پیارے صحابہ کرام کے لیے اجازت نہیں دی، آپ نے اسلام کی عظیم ترین خاتون کے لیے اجازت نہیں دی. کہ کیا اپنے خاندان کے لیے، اپنے نواسے کے لیے اجازت دیتے؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کیا وہ حقیقی معنوں میں سچے عاشق رسول ہیں، یا انہیں اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ خود کو عاشق رسول کہے یا آل بیت سے محبت کا اظہار کرے؟ حقیقت میں ان چیزوں کا اسلام کے اندر کوئی اتا پتہ نہیں اور ایسی چیزیں انجام نہیں دینی چاہیے. گرچہ مورخین کے درمیان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثر و بیشتر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. آپ سے پہلے 1 محرم الحرام کو ایک شیعی جس کا نام فیروز لولو تھا، خلیفہ دوم حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اسی مہینے کی 1 تاریخ کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت یقیناً امت مسلمہ کے لیے بہت ہی رنج و غم کا باعث ہے، انتہائی تکلیف دہ ہے. بڑی بے دردی سے اور بے رحمانہ انداز میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. آپ کی شہادت پر کتنا افسوس کیا جائے، کتنا رنج کا اظہار کیا جائے کم. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں میرے باپ کا، میری ماں کا، میرے بہن بھائی کا یا میرے کسی رشتہ دار کا قتل ہو جائے، وفات ہو جائے، کیا آپ اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کو یا کسی غیر کو آپ کے عزت و اقربا کے قتل پر ڈھول تاشے بجانے، حلوے پوری کھانے، ان کے پیچھے مرثیہ گانے، ان کے پیچھے قوالیاں گانے، ان کے پیچھے خوشی منانے اور ان کے پیچھے اس سے کہانیاں گانے کی آپ اجازت دیں گے؟ جب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے کیسے پسند کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کے لیے آپ کیسے پسند کرتے ہیں کہ آپ کے گھرانے والوں کے لیے ماتم کی جائے، ان کے لیے جلوس نکالا جائے، ان کے لیے نعرہ لگایا جائے، ان کے لیے محفلیں قائم کی جائیں اور ان کے نام کی سبیلیں تقسیم ہو، ان کے نام کا نذر و نیاز اور فاتحہ خوانی کی جائے، یا ان کے نام پر ڈھول تاشے
کرنا کرتے ہیں. اسلام کے اندر ان چیزوں کی قطعی گنجائش نہیں. اور جب یہ آدمی خود کے لیے پسند نہیں کرتا تو اہل بیت کے لیے کیسے پسند کرتا ہے؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو تعزیہ منایا جاتا ہے تو در حقیقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی شبیہ اور نقل ہوتی ہے. لکڑی کاغذ کا تیار کر کے جس کا نام تعزیہ دیتے ہیں اس کے اندر ایک قبر ہوتی ہے جو دراصل نقل اتارتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی. اور یہ چیز کہاں سے آئی؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کربلا کے حادثے کے بعد جو بغداد کے اندر واقع کربلا ہوا، اس حادثے کے بعد 300 سال پہلے کوئی روایت، ماتم، عزاداری، مرثیہ خوانی کچھ نہیں تھا. اس واقعے کے 300 سال کے بعد سن 352 ہجری میں بغداد کا ایک امیر جس کا نام معز الدولہ دہلوی تھا، انہوں نے سب سے پہلے ڈنڈے اور بل کے زور پر، اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے پورے علاقے میں 10 تاریخ کو 10 محرم الحرام کو ماتم کا دن مقرر کر دیا اور لوگوں کے اوپر لازم کر دیا کہ آج کے دن ہر آدمی کو لازمی طور پر ماتم منانا ہے، ماتم کی رسمیں ادا کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے حکومت کے اندر طاقت ہوتی ہے اور حکومت کی غلط بات کو بھی بہت سارے لوگوں کو نکارنے اور انکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر حکومت کوئی قانون نافذ کر دے، بہت کم ایسے لوگ ملیں گے کہ اگر ظالمانہ قانون ہے، بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے، تسلیم کر دیتے ہیں. لہذا بغداد کے اندر ایک رسم چل پڑی، ماتم کی رسم. دکانیں بند کرنا، خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، کالے کپڑے پہننا، غسل چھوڑ دینا، بال سنگارنا اور زینت کی تمام چیزوں کو ترک کر دینا. یہ ایجاد ہو گیا 352 ہجری کے اندر. چلتے ہیں اپنے ہندوستان کے اندر کہ بر صغیر ہندو پاک کے اندر کیسے آیا. سب سے پہلا کارنامہ ہندوستان کے اندر تعزیہ کو لانے کا امیر تیمور لنگ نے کیا تھا، جو لنگڑا بادشاہ تھا تیمور لنگ. انہوں نے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے تعزیہ کو فروغ دیا. چونکہ ہندوستان کے اکثر و بیشتر حکمراں شیعہ خیال کے تھے اور شیعیت کو فروغ دیا اور بہت سارے شیعہ حضرات ہندوستان سے کربلا جاتے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ کیوں ایسا نہ کیا جائے، اس قبر کی نقل یہاں تیار کر لیتے ہیں اور یہیں پہ ہم زیارت کا ثواب لے لیتے. کسی نے مشورہ دیا اور یہ مشورہ فٹ مناسب معلوم ہوا اور امام حسین کی رضی اللہ عنہ کی قبر کی نقل تیار کر لی گئی، جسے تعزیہ کہتے ہیں. اور مغلوں کے دور میں مغل بادشاہ خصوصاً دور اکبری کے اندر تعزیہ کو کافی فروغ مل گیا. اور آپ کو معلوم ہے تاریخی اعتبار سے مغل بادشاہ کے اندر اکبر بادشاہ انتہائی مشرکانہ اور ہندوانہ رسم و رواج کا مالک تھا. بےہودہ حرکتیں کرنا، گری ہوئی حرکتیں کرنا، حیا سوز حرکتیں کرنا، ہندوانہ رسم و رواج اور بدعت و خرافات کو فروغ دینے والا آدمی تھا. ان کے دور حکومت میں کافی عروج پہ چلا گیا. اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو تعزیہ لوگ بناتے ہیں اس کی کیا خرابیاں، کیوں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیوں اسے نہیں منانا چاہیے. پہلے نمبر پر یہ شیعہ کی ایجاد، اس کے اندر ماتم کی رسمیں بنائی جاتی ہیں جن کا اسلام کے اندر تعلق اور واسطہ نہیں. اور میں نے بتایا کہ ماتمی کرنا، چہرے نوچنا، گریبان چاک کرنا اور جاہلیت کی پکار لگانا اسلام کی باتوں میں سے نہیں. اگر کوئی ایسی باتیں انجام دیتا ہے تو ایسی باتوں کو انجام دینے والا مسلمان نہیں
اگر کوئی اس طرح کی ماتمیں اور رسموں کو انجام دیتا ہے وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ شیعہ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ پہلے نمبر کی خرابی تعزیہ کے اندر یہ ہے کہ تعزیہ کے اندر لوگ یہ عقیدہ اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو اس کے اندر قبر ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی، اس کے اندر روح موجود ہے، یہ عالم الغیب ہے، یہ مدد کرتے ہیں اور ان کو پکارا جاتا ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان سے اولاد مانگی جاتی ہے، اور یہ سراسر اسلام کے اندر شرک۔ کسی مردے سے، وفات یافتہ سے، کسی وفات یافتہ بزرگ سے، کسی گزرے ہوئے پیر اور ولی سے اولاد مانگنا، یہ شرک کی بات ہے، شرک میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر تعزیہ منانے والے تعزیہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو سجدہ کرتے ہیں، جیسے قبروں کو سجدہ کیا جاتا، تعزیہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے لیے قیام کرنا، کسی کے لیے رکوع کرنا، تذلل اور خاکساری کی کیفیت پیدا کرنا، یہ سارے شرک کے قدر مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرے اور تابعین اعظام کی شان میں گستاخی کرے، یہ الگ بات ہے۔ یزید کے دور میں یہ انہونی واقعہ ہوا، لیکن ایک بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں موجود ہے کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کا حکم دیا ہو، فرمان صادر کیا ہو، ٹھوس مستند روایات کے اندر ایک بھی نہیں۔ لیکن اس چیز کو مدعا بنا کر کے یزید کو گالیاں دینا، شب و شتم کرنا، اور فاسق، فاجر، زانی، شرابی، کبابی اور اس طرح کے القاب سے نوازنا، اگر ایسا واقعہ یزید کے دور حکومت میں ہوا، یا سپوز دیٹ مثال کے طور پر یزید کے حکم سے ہوا، جسے ہم نہیں جانتے ہیں، آپ اپنی آخرت کو کیوں برباد کرتے ہیں کسی کو گالی دے کر کے؟ کیا یزید کو گالی دینے ہی سے آپ آل محبت سے، آل بیت سے محبت کر سکتے ہیں؟ یزید کو جب تک گالی نہیں دیں گے آل بیت کی محبت کا اظہار نہیں ہوگا؟ کیا تعزیہ نہیں منائیں گے آل بیت کی محبت کا اظہار نہیں ہوگا؟ شہادت کا اظہار نہیں ہوگا؟ شہادت پر رج و علم کا اظہار نہیں ہوگا؟ کوئی ضروری ہے یزید کو گالی دے تبھی آل بیت سے محبت کا اظہار ہو؟ کوئی ضروری ہے صحابہ اور تابعین کی شان میں گستاخی کریں، ان کے غلط سلط باتوں کے ذریعے انہیں ملقب کریں، تبھی جا کر کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا اور آل بیت کی محبت مکمل ہوگی؟ ایسا ضروری نہیں۔ یہاں پر سب سے بہتر راستہ اور معتدل راستہ یہی ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ اگر ایسا واقعہ ہو گیا، صحابہ کے دور میں جنگ جبل ہوا، جنگ صفین آپس میں صحابہ کرام کے دور میں، اور یہ بھی ایک واقعہ، سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ کیا قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا تم نے یزید کو گالی کیوں نہیں دی؟ تم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کیوں نہیں کی؟ اتنا بڑا حادثہ یزید کے دور میں ہو گیا، تمہارے ایمان کا تقاضا تھا کہ تم اس میں شریک لوگوں کو گالیاں دو، شب و شتم کرو، ان کو لعن طعن کرو، ان کے نام پر تھوکو اور انہیں بری بری گالیاں دو۔ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا؟ اللہ آپ سے آپ کے ایمان کے بارے میں سوال کرے گا، آپ کے عملوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ زندگی ہم نے دی، یا تو جسم، پورا جسم دیا، تم نے کہاں کہاں اپنے جسم کو لگایا، کہاں اپنی جوانی کو گزاری، کہاں اپنی عمروں کو گنوا دیا، کہاں سے تم نے پیسے کمائے، کہاں خرچ کیے، اور تم نے کیسا علم لیا، کیسے علم پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کیسے شہید کیے گئے، ان کو شہید کرنے والے کون تھے، ان کو گالیاں تم نے کیوں نہیں دی، یہ سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر آپ ایسے لوگوں کو گالی دیتے ہیں جو گالی کے مستحق نہیں ہے، تو آپ کا ایمان خراب ہوا کہ نہیں؟ خامخواہ آپ کا ایمان خراب ہوگا، آپ کی آخرت برباد ہوگی۔ کس عالم نے آپ کو کہا کہ ان کی گالی دینا آل محبت سے محبت کا اظہار کرنے کا ثبوت؟ اپنی زبان کو لگام دے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی آخرت ان واقعات کے چکر میں آپ کی آخرت برباد ہو جائے۔ اسی طرح سے تعزیوں کے اندر لوگ تعزیہ جب اٹھاتے ہیں، عورتیں بڑی عقیدت سے اپنے
ہیں الگ, ان سے استغاثہ کرتی ہیں الگ, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, معصوم بچوں کو تعزیہ کے نیچے سے گزارتی ہیں اور یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اب یہ ہمارے بچے امام صاحب کی پناہ میں آ گئے. ایسا عقیدہ رکھنا غلط عقیدہ ہے, فاسد عقیدہ, باطل عقیدہ ہے. اسی طریقے سے لوگ تعزیہ بنا کر تعزیہ کی زیارت کر کے ثواب کی نیت کرتے ہیں کہ ان کی زیارت کر کے ہمیں ثواب ملے گا. حقیقت میں آپ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ مورتی کی عبادت ہے, سیم مورتی کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچایا. جو لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس شبیہ سے یا نقل سے اولاد مانگتے ہیں, حاجت روائی کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا کے اندر ظالموں کے ظلم سے خود کو اور اہل بیت کو نہیں بچا سکے, تو وفات ہونے کے بعد, شہید ہونے کے بعد آپ کی پکار وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جو خود اپنی مدد نہ کر سکتے؟ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ ہم ان سے اولاد مانگے, مدد مانگے تو ہماری مدد کریں گے؟ بالکل غلط عقیدہ ہے, باطل عقیدہ ہے. اسلام کے اندر کوئی اس کا تصور نہیں. اور پھر جو لوگ تعزیہ مناتے ہیں وہ لوگ, چونکہ یہ شیعہ کی ایجاد ہے, وہ لوگ ایک محرم سے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, یزید پر لعن و طعن کرتے ہیں, اور ان دونوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنے صحابہ اور تابعین نظام ان کی فہرست میں, لعن و طعن کی فہرست میں آ جاتے ہیں. آپ اپنی ایمان کو بچائیں, ایسی چیز کا بائیکاٹ کریں. ان چیزوں کے گرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے, یہ شرکیہ باتیں ہیں, یہ کفریہ باتیں ہیں. اسلام کے اندر ان چیزوں کا قطعی گزارا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ایمان کو برباد کرے گا, ہمارے ایمان کی نیا ڈبا دے گا, اور ہماری آخرت اور ہمارے عقبہ کو برباد کر دے گا. آپ ان چیزوں کو منع کر کے عاشق رسول نہیں بن سکتے ہیں, آپ ظالم رسول بنیں گے, گستاخ رسول, گستاخ صحابہ اور گستاخ تابعین بنیں گے. اس لیے کہ ان کے اندر ایسے عقائد ہیں, ایسی باتیں ہیں اور ایسے گھنونے اعمال اور حرکات ہیں جن کو انجام دے کر کے آدمی کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ان چیزوں سے پرہیز کریں. ان چیزوں کی اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ جو محرم کا مہینہ ہے شرعی اعتبار سے اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے, مقدس اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے. حرمت کے مہینوں میں غلط کام, فتنہ فساد, برائی اور بیہودہ حرکتیں انجام نہ دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے, 9 اور 10 محرم الحرام کا. ان کی شرعی حیثیت یہی ہے. ان کے علاوہ جتنے بھی اعمال بد انجام دیے جاتے ہیں کہ جن کے ثبوت نہیں ہے, ہم ان تمام چیزوں کو ترک کرنے چھوڑ دیں. رونا دھونا, پیٹنا, چیخنا, چلانا, گریبان چاٹ کرنا, گالیاں دینا, گستاخیاں کرنا, یزید پلید کہنا یا حسین کے نعرے لگانا, مجلس عزا قائم کرنا یا ماتم اور قصیدے اور جو ہے قوالیوں کی محفلیں قائم کرنا, ایسی لڑکیوں کو ایجار اور جو ہے تنخواہوں پر لانا جو ہمارے لیے رنگ کی ڈھول تماشے اور بیہودہ حرکتیں انجام دے, یہ غلط باتیں ہیں. اسلام کے اندر ایسی چیزوں کی اجازت نہیں. اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے سماج کو, اپنے گھر والے کو, سارے لوگوں کو ان چیزوں سے پاک کیجیے اور دور کیجیے. کم سے کم انفرادی حیثیت سے آپ خود کو اور اپنے گھر کو پاک کر سکتے ہیں. اجتماعی اعتبار سے سماج کی تطہیر اور سماج کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر گاؤں میں, ہر سماج میں اور ہر محلے میں ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ ایسے گھنونے کام کو ختم کیا جا سکے. لیکن سرے دست آپ اپنے گھر کی اصلاح کریں, خود کو, اپنے گھر والے کو ان اعمال بد سے بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جسے آپ ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے کفر کا حصہ بن جائے اور قبر کے اندر اندھیرے کا سبب بن جائے, پلسرات کے اندر ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے اور آخرت کے اندر ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کرنے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور حق بات کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کو مکمل کر دے. اے اللہ ہمارے ایمان کو فتنہ فساد سے بچا. اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط پہاڑ والا
امت مسلمہ کے بچے کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا کر دے، جہاد کا جذبہ پیدا کر دے، دینی تعلیمات کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر کس و ناقص کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے نفرت، کسی صحابی کے لیے یا کسی تابعی کے لیے نفرت یا کدورت نہ ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان، ہمارا جو ہے دین اور ہمارا عقیدہ فاسد اور باطل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔